قرآن کریم کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت میں بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک اسی طرح تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے۔ پھر آگے اس آیت کریمہ میں جو ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزوں کی فرضیت کا حکم نامہ جو ہم پر نافذ کیا گیا، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد کیا ہے، روزے جو ہم پر فرض کیے گئے اس کا مقصد کیا ہے، یہ بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا لعلکم تتقون، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، یہ غرض و غایت بیان کی گئی ہے روزے رکھنے کی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب چونکہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں، 2-4 دن کے بعد میں غالباً اگر 30 کا مہینہ ہوا تو بدھ کا پہلا روزہ ہے، اور 29 کا مہینہ ہو گیا تو پھر منگل کا پہلا روزہ ہے۔ تو ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد میں ماہ رمضان کی آمد اور یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے دامن میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کو چنا ہے اسی کے تحت چند ضروری باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں، اور مقصد صرف یہی ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے عبادتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، تاکہ اس ماہ کی برکتوں سے ہم اور آپ محروم نہ رہ جائیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جس طریقے سے ہم پر نماز فرض ہے اسی طریقے سے روزے بھی ہم پر فرض ہیں، اور روزوں کی فرضیت کی غرض و غایت بھی بیان فرما دی گئی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اگر اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے عیوب، اس کے عیب، تمام برائیاں جو پل رہی ہیں اندر وہ دور ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو روزے رکھو، تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ کسی انسان نے نہیں بلکہ پروردگار عالم نے یہ نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو روزے رکھنا شروع کر دو۔ یہ روزہ ہی ایسی چیز ہے جو نفس کی خواہشات کو مار دیا کرتا ہے۔ نفس انسان کو اللہ نے عطا کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، اور جب انسان روزہ رکھ لیا کرتا ہے تو روزہ رکھنے کی برکت سے نفس امارہ کمزور ہو جایا کرتا ہے، اور انسان کا دل برائی کی طرف نہیں بڑھتا، پھر نیکی کی طرف اس کا دل دعوت دیا کرتا ہے انسان کو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج جتنی بھی برائیاں ہمارے اندر پڑ رہی ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، شراب نوشی، چوری، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ تمام برائیاں، یہ تمام عیوب، اگر ان سے بچنا ہے تو روزوں کو اپنا لو، روزے رکھنے کی حد الامکان کوشش کرو۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ روزے رکھنے کے دنیاوی فوائد تو ہیں ہی بے شمار، آخرت میں اللہ رب العزت کا اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی جیسے ہی پہلی رات آتی ہے تو اس ماہ کی پہلی رات آنے پر اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے، اور پھر تمام مہینے بھر پورے ماہ رمضان وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے، اور پھر اللہ کے حکم سے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں امام غزالی کی کتاب سے، پکارنے والا اللہ کے حکم سے پکارتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اللہ سے رحمت طلب کرنے والا، اگر کوئی ہے تو وہ اللہ سے مانگے، اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ تمام مہینے بھر، پورے مہینے بھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، اور کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے پکارتا ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ رب العزت اس بار رمضان میں نہ ہی کوئی روزہ چھوٹے گا ہمارا، اور نہ ہی کوئی تراویح چھوٹے گی۔
इंशाअल्लाह कहें। देखिए हमारा और आपका काम है कोशिश करना, तौफीक तो परवरदिगार आलम देता है ना। वो जिसको तौफीक दे दे तो इंसान कोसों दूर से मस्जिद में चल करके आता है, और जिससे वो तौफीक छीन ले तो वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा रहेगा मगर उसको अंदर आने की जुर्रत और हिम्मत नहीं होगी। तो इसकी तौफीक के ऊपर है, मगर उसकी तौफीक तभी मिलती है जब हमारे दिल में जज्बा हो, शौक हो और लगन हो, मोहब्बत इलाही सच्ची हो हमारे सीनों में, तब उससे तौफीक मिलती है। दरअसल मामला ये है प्यारे इस्लामी भाइयों कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब भी मांगते हैं, उसके हुजूर जब भी हम हाथ उठाते हैं, नमाजों में या खानकाहों में, मज़ारात पर, घर पर, बयाबान में, जहाँ भी हम उससे मांगते हैं तो फकत दुनिया मांगते हैं। जब हाथ उठाते हैं हम तो या अल्लाह दौलत दे दे, या अल्लाह बच्चे दे दे, या अल्लाह बच्चों को अच्छा कर दे, इस तरीके की हम दुआएं मांगते हैं, दुनिया मांगते हैं। शायद कोई ही बंदा ऐसा हो जो अल्लाह से उसकी रिज़ा तलब करता हो। कभी हम नहीं कहते बारी तबारक व तआला सजदों की तौफीक हमें दे दे, या अल्लाह हाथ पांव सलामत हैं उसके बावजूद भी हमारा दिल नमाजों की तरफ माइल नहीं हो रहा। मौला कौन सा गुनाह हमसे हुआ है जिनकी वजह से तूने सजदों की तरफ, सजदों का शौक और ज़ौक़ हमसे छीन लिया है। मौला वो तौफीक सजदा अता फरमा दे। कभी हम ये दुआ नहीं मांगते। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगो, ये इबादत है, मगर दुनिया भी मांगो और उक़बा भी मांगो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तुम उक़बा मांगोगे दुनिया तो खुद ब खुद मिल जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, अरे ये दुनिया की हैसियत ही क्या है, इसकी विसात ही क्या है। ये दुनिया फकत एक सफर है हमारा और आपका। आप मिसाल से समझे, आज जरूरत है हर इंसान को बाहर जाने की, अपना जरिए माश के लिए हर शख्स बाहर जाता है। कोई जयपुर, दिल्ली वगैरह लोग जाते रहते हैं काम की गरज से। तो क्या होता है, चलते वक्त चार्ज रख लो, सर्दी का मौसम है गर्म कपड़े रख लो, और अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडे कपड़े रख लो। किस लिए? ताकि कोई परेशानी ना हो मंजिल पर पहुंचने के बाद। प्यारे इस्लामी भाइयों, यही मिसाल फकत इस दुनिया की है। हम यहाँ पर सफर कर रहे हैं और मंजिल हमारी उक़बा है, आखिरत हमारी मंजिल है। तो यहाँ पर तो हम चार्जर तलाश करते हैं, गरम कपड़े तलाश करते हैं। उक़बा जो हमारी मंजिल है, उस सफर पर हम जो चल रहे हैं, तो वहाँ किसी दौलत की जरूरत नहीं, वहाँ नमाजों का तोहफा लेकर के जाओ, वहाँ नमाजें और रोजे लेकर के अल्लाह के हुजूर जाओ, नेक अमल लेकर के जाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, क्योंकि वहाँ किसी की दौलत और सरबत काम नहीं आने वाली, वहाँ नेक अमल ही काम आएंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें।